كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالی ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سب اہل ایمان کو میری طرف سے رمضان المبارک کی سعادت مبارک ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس بابرکت مہینے سے نیکیاں کمانے، سعادتیں سمیٹنے، بخشش کروانے اور گناہوں کو دھلوانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لیکن وہ کسی لاٹری میں نہیں ملے گا آپ کو سسٹم کہ آپ کا نمبر آ جائے لاٹری کے ذریعے آپ کے گناہ معاف ہو گئے۔ لاٹری سسٹم نہیں چلے گا، آپ کو خود جھکنا ہوگا اللہ کے سامنے اور جبین نیچے، ماتھا نیچے زمین پر رکھ کر اس سے معافی مانگنا ہوگی۔ نزدیک ترین اللہ کے بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک ترین ہوتا۔ یہ بندہ اللہ کے قریب ہو گیا۔ اللہ بندے کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا اللہ آسمانی دنیا پر آ جاتے اور اعلان کرتے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو دوں، ہے کوئی شفا مانگنے والا شفا دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا رزق دوں، ہے کوئی فراخی مانگنے والا تنگی سے فراخی عطا فرماؤں۔ تو وہ خوش قسمتی سے ماحول بنا ہوا ہے۔ سحری کے لیے تو اٹھنا ہوتا ہے۔ اگر 10-15 منٹ کی محنت کر کے تھوڑے سے 4-6 رکھتے اگر آپ جمع کر لیں اپنے لیے تو ماحول بن گیا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو اللہ نزدیک ترین بندے کے ہوتا ہے جب پچھلی روزانہ ہر رات کو پچھلی وقت، اور بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تب اللہ کے نزدیک ترین ہوتا ہے۔ تو بات وہی آگئی، رات کا پچھلا پہر ہو اور بندہ سجدے میں پڑا ہوا ہو تو دونوں چیزیں جمع ہو گئیں۔ تو رات کے پچھلے پہر سجدے میں گرا کریں، آج ماحول ہے، اٹھے ہوئے ہیں، سارے جاگ رہے ہوتے ہیں، تو رات کا پچھلا پہر بھی ہے، سجدہ بھی ہے، ماحول بھی ہے، اور پھر رمضان کا مہینہ بھی ہے۔ اولہ رحمت، اس کا پہلا عشرہ رحمت پر، ووسط مغفرتن، دوسرا بخشش پر مشتمل، وآخر عتق من النار، اور تیسرا جہنم سے آزادی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا 89 بار قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اللہ بیچ میں سے اپنے نبی کو بھی سائڈ پہ کر کے سیدھی ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے، سیدھی دو بدو باتیں ہو رہی ہیں، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں، نبی رسول کا واسطہ بھی بیچ میں نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ پکار جب بھی آپ قرآن پڑھو گے سیدھی آپ کے لیے ہے، اللہ آپ سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ تو جو بھی ایمان کا دعوے دار ہے اس کے لیے حکم ہے کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ تمہارا اختیاری مضمون نہیں ہے کہ کمپیوٹر نہیں تو آپ نے فارسی رکھ لی، فارسی نہیں تو پنجابی رکھ لی، یہ آپشنل نہیں ہے تمہارا، کتبہ لکھ دیا گیا ہے تمہارے اوپر، یہ اب تمہیں کرنا ہی کرنا ہے۔ ایک بچے سے میں نے پوچھا
کہ آپشنل مضامین میں چلو آپ کمپیوٹر پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لو، نہیں تو فارسی رکھ لو، ورنہ پنجابی رکھ لو، اسلامیت اختیاری رکھ لو، ہے کافی سارا آپشن ہے۔ لیکن اگر آپ انگریزی چھوڑنا چاہو تو پھر کیا ہو؟ نے کہا جی فیل ہو جاؤ گے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، انگریزی کے بغیر نہیں گزارا ہے۔ تو کوتبہ لکھ دیا گیا، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے تمہارے پاس اوبے کرنے کے علاوہ، روزہ رکھنا ہے تمہیں، چاہے مئی جون جولائی کا ہو یا جنوری فروری مارچ کا ہو، کوتبہ علیکم، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، اور فرض کرنے والا رب کائنات ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کہتا ہے ہم کسی جان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اگر اس نے روزے فرض کیا ہے تو اس کا مطلب ہمارے اندر پہلے صلاحیت رکھ دی ہے تب روزے فرض کیے ہیں۔ اگر 5 نمازیں فرض کی ہیں تو ان کی ادائیگی کی ہمارے اندر صلاحیت اور آلات کار ہمیں عطا کر دیے ہیں تب ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی یہ کوئی تاریخ میں پہلی بار یہ کام، یہ عبادت شروع نہیں ہوئی، یہ ہمیشہ سے آ رہی ہے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اب جب کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر بھی فرض ہے، تم سے پہلے پر بھی فرض کیے گئے، تو مقابلہ ہو گیا کہ تم میں سے اچھا پرفارم کون کرتا ہے۔ پہلوں نے بھی روزے رکھے تھے، اب تمہیں بھی موقع ملا ہے۔ ایک ریس ہوتی ہے نا، 100 لوگوں کو دوڑاتے پولیس والے بھرتی کے لیے، ریکروٹمنٹ کے لیے، ان میں سے 2-4 پہلے والے رکھ لیتے، اگلے 100 آ جاتے، ان کو دوڑاتے ہیں۔ اب تمہارا موقع ہے پرفارم کرنے کا، اب اس امت کا موقع ہے۔ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا، انہوں نے رکھا اپنے حالات کے حساب سے، اب تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اب اللہ دیکھے گا بنی اسرائیل کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا دین پیش کیا فرعون کے سامنے اور معجزات سے مقابلہ کیا جادوگروں کا، بعد میں دربار میں، قرآن میں آتا ہے، دربار میں درباری کہنے لگے فرعون سے کہ جناب آپ موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو چھوڑ رہے ہو، ان کو سزا نہیں دے رہے، ایسے تو لوگ ان سے متاثر ہوں گے اور یہ فساد ہو جائے گا۔ انہوں نے آپ کو بھی چھوڑ رکھا ہے اور آپ کے خداؤں کو بھی چھوڑ رکھا ہے، فرعون کے بھی خدا تھے قرآن میں، انہوں نے آپ کو بھی چھوڑ رکھا ہے، آپ کے خداؤں کو بھی چھوڑ رکھا ہے، اور آپ نے انہیں جانے دیا، کچھ نہیں کہا، اس طرح تو فساد پھیلائیں گے۔ تو فرعون نے کہا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے، بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ اب جو بھی موسیٰ کا ساتھ دے گا اس کے بیٹے قتل کریں گے، بیٹیاں زندہ رکھیں گے۔ جب یہ خبر بنی اسرائیل تک پہنچی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہمارے اوپر یہی امتحان تھا، جب تو پیدا ہوا تھا تب بھی بیٹے قتل ہوتے تھے، بیٹیاں زندہ تھیں، وہ بھی تیری وجہ سے امتحان تھا، اور آج تیرے پر ایمان لانے کی وجہ سے پھر وہی امتحان نافذ ہو گیا۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قرآن کا یہ مضمون ہے، میں وہ مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قریب ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور اس جگہ پھر تمہیں، اب غلامی میں تمہیں اللہ وہ حکومت عطا کرے، پھر اللہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ اب تم غلامی میں ہو نا، اب تم کہتے ہمیں آزادی ملے تو ہم کیا کریں گے، کیا کریں گے، کیا سے کیا کریں گے، اللہ وہ موقع دے گا۔ اللہ تعالیٰ سارے موقع دیتا ہے بندے کو، اس کو بچپن میں بھی دیکھتا ہے، اس کو لڑکپن میں بھی دیکھتا ہے، اس کو جوانی میں بھی دیکھتا ہے، اس کو جوان میں بھی دیکھتا ہے، اس کو بڑھاپے میں بھی دیکھتا ہے، ساری عمر میں، ہر عمر میں اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتا ہے، اس کی جانچ اور پرکھ اور امتحان کرتا ہے، اور اس سارے امتحان کا نتیجہ نکلے گا ہمارا قیامت کے دن۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزہ ہے، تم سے پہلے لوگوں پر روزہ تھا، اب تمہارا قدرتی اور فطری طور پر امتحان ہو گیا کہ تم کیسے پرفارم کرتے ہو۔
लअल्लकुम तत्तकून। फरमाया रोजा रखवाने का मकसद ये नहीं है कि अनाज की कमी हो गई, आटे की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई तो तुम्हें कहा कि रोजे रख लो, राशन बंदी कर लो, अल्लाह के निजाम में कुछ कमजोरी आ गई है, सप्लाई में कुछ कमी आ गई, नहीं। लअल्लकुम तत्तकून, रोजा तुम्हारे ऊपर फर्ज किया है ताकि तुम नेक बन जाओ, तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेजगार बन जाओ, तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, तुम्हारे दिल में खुदा खौफ ही आ जाए। लेकिन रोजा रख कर भी अगर नाप तोल में कमी उसने करनी है, रोजा रख कर भी दफ्तर में अगर उसने रिश्वत लेनी है, रोजा रख कर भी अपनी ड्यूटी सही बंदे ने नहीं करनी, रोजा रख कर भी माल में मिलावट उसने अगर करनी है, रोजा रख कर भी 2 नंबर और खराब फ्रूट और सब्जियां बेचनी है, रोजा रख कर भी अगर लोगों को धोखा देना है, रोजा रख कर भी अगर गीबत और शिकवा और दूसरों की ऐबजोई करनी है, ये तो पहले ही सारे काम हराम थे। रोजे का क्या है? सौम का लफ्जी माना है अल इमसाक, रुक जाना। कैसे? जिस चीज से अल्लाह ने रोका है रुक जाना, ये रोजा है। रोजे में खाने पीने और जिमा से अल्लाह ने रोका, ये 3 काम नहीं करने। हालांकि तीनों हलाल हैं, हालांकि तीनों जायज हैं, इसके बावजूद अल्लाह ने कहा कि आज 12-13 घंटे का रोजा है, तो 12-13 घंटे के लिए खाना भी नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना और जिमा से भी रुक जाना है। हलाल कामों से प्रैक्टिस कराई, रिहर्सल कराई, मशक कराई, हलाल के जरिए मशक करवाई, ये ज़हन में बिठाने के लिए कि तू तन्हा कमरे में होता है, प्यास लगी होती है, भूख लगी होती है, खाना भी है, पीना भी है, रोकने वाला कोई नहीं, टोकने वाला कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं, तू फिर भी ना खाता है ना पीता है। तुझे कहा जाए, तू कहता नहीं अल्लाह देख रहा है, कोई ना देखे लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह कहता है ये कैफियत 1 महीना पैदा करके तेरे 11 महीने की हिफाजत करना चाहता है अल्लाह, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर इतनी परहेजगारी बन जाए कि अगले 11 महीने तुम डरते डरते अल्लाह से गुजार दोगे, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। ये नहीं कि इधर रमजान खत्म हुआ, सर से टोपी गई, हाथ से तस्बीह गई और वही लक्षण, ना नमाज, ना अल्लाह अल्लाह, ना किसी से परहेज, कुछ भी नहीं। तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम नेक बन जाओ। परहेजगारी का तर्जुमा मैंने नेक किया है। ये कौन सी परहेजगारी है कि रोजा रख कर 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है, फिर जखीरा अमदोनी भी कर रहा है, फिर डबल ट्रिपल कीमत में सब्जियां, फल और माल भी बेच रहा है, दूसरों को धोखा भी दे रहा है। शर्म आती है कि गैर मुस्लिम तो इस महीने में मुसलमानों के लिए आसानियां करते हैं और मुसलमानों का नाक में दम कर देते हैं। ये हमारे ऊपर जो हालात हैं, फलस्तीन है, कश्मीर है, पाकिस्तान है, बर्मा है, ये अफगानिस्तान है, ये हमारे ऊपर जो हालात हैं ये सजा के तौर पर है, कुदरत की तरफ से सजा है। हम फलस्तीन में यहूदियों पर इल्जाम लगाते हैं, साफ ज़ाहिर है वो जुल्म कर रहे हैं। कश्मीर में हिंदुस्तान पर, बर्मा में बर्मी हुकूमत पर, अफगानिस्तान में रूस और अमेरिका पर वो इल्जाम ठहराते थे। पाकिस्तान में किस पर इल्जाम लगाओगे? मिलावट भी पाकिस्तानी करें, रिश्वत भी पाकिस्तान, कोई काम रिश्वत के बगैर दफ्तरों में नहीं होता। मैं आपको जाती मिसालें दे सकता हूं लेकिन वो जाती मशहूरियत इसलिए नाम लेना नहीं चाहता, जाती एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं। कोई काम, फिर कहते हैं दुआएं करवाते हैं, दुआएं मांगते हैं, जन्नत फिरदौस के ठेकेदार बने हुए हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन साम रमजान ईमान व इहतिसाबन, जिसने रमजान के रोजे रखे ईमान समझकर और सवाब की नीयत से।
ایمان کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کا حکم ہے، روزہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے میں کر رہا ہوں، اور پھر اس پر مجھے اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا من صام رمضان، جس نے اس نیت سے روزے رکھے رمضان کے، ایمان و احتسابا، ایمان اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ معاف۔ یہ تو مہینہ آیا تھا پیکج لے کر، یہ تو مہینہ بخشش کا پیکج لے کر آیا ہے کہ اپنی اپنی بخشش کروا لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بدبخت ہے وہ جس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ سارے پڑھو اللہم صلی علی محمد۔ ذکر تو فلم یصلی علیہ، میرا نام لیا گیا لیکن مجھ پر درود نہیں پڑا۔ اور بدبخت ہے وہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی جنت نہیں خرید لی۔ اور یہ تو شور شاٹ ہے، یہ تو شور شاٹ ہے۔ اللہ کے رسول تو یہ تصور نہیں کر سکتے کہ بندہ رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بخشش نہ کروا لے، جنت نہ خرید لے۔ کیسے؟ توبہ سے پچھلے سارے کھاتے دھل جاتے ہیں۔ کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی، اس کے سامنے جا کر اس سے معافی مانگ لیں، وہ نہیں بھی کرے گا تو اللہ کے نظام میں معافی لکھ دی جائے گی۔ آپ معذرت کریں کسی سے آپ نے زیادتی کی اور اس کے پاس جا کر آپ معذرت کریں، بندے کی طرف سے قبول نہ ہو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی۔ اور فرمایا بدبخت ہے وہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور پھر جنت نہیں خرید لی۔ رمضان کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے جو بوڑھے ماں باپ کے ساتھ ہو رہا ہے، دونوں کا معاملہ ایک سا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، شیطان سے ڈھال ہے۔ آپ روزہ رکھ کر گناہوں سے بچنے کی کوشش تو کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو آپ موبائل اٹھاتے کہ نہیں یہ منظر صحیح نہیں، میرا روزہ ہے، روزہ اثر کرتا ہے، پھر آپ نماز پڑھتے ہیں۔ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچنے کے لیے، شیطان سے اور گناہوں سے بچنے کے لیے، لیکن ما لم یخرق، جب تک اس ڈھال کو پھاڑ نہ دیا جائے، اس ڈھال کو بیکار نہ کر دیا جائے۔ اور پوچھا گیا جی کیسے؟ فرمایا جب تم غیبت کرتے ہو تو یہ ڈھال بیکار ہو جاتی، تمہارا اسلحہ بیکار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے، قرآن میں آتا ہے اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے، اور ان 12 مہینوں سے مقدس ترین مہینہ رمضان۔ کس وجہ سے تقدس ملا رمضان کو؟ سوچا کبھی آپ نے؟ قرآن کے نزول کی وجہ سے رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ لیلۃ القدر کو بھی برکت اس وجہ سے ملی کہ اس میں بھی قرآن نازل ہوا، اور وہ قرآن آپ شادی گھروں میں دیکھتے ہو، غلاف میں لپٹا ہوتا ہے اور رخصتی کے وقت دلہن کے سر پر ہوتا ہے۔ اس دلہن کو رخصتی سے پہلے تو 1 سال پہلے کہ اس کو ترجمے کے ساتھ پہلے مکمل کرو، تیری شادی کرنی ہے۔ دلہا کو شادی سے پہلے تو 1 سال کے تیری شادی کرنی ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر 1 سال میں مکمل کر۔ ہم دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، وکیل بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، CSP افسر بن گئے، ACP سب کچھ بن گئے، لیکن جو قرآن کی باری آتی ہے تو یہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ مولویوں کی ذمہ داری ہے۔ قبر کے سوالوں کا اور قیامت کے دن حساب کتاب بھی پھر مولویوں سے کروا لینا۔
وہ کہتے نفسا نفسی ہوگا۔ تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت اور فرق کرنے کی واضح نشانیاں ہیں۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، اب جس کی زندگی میں بھی یہ رمضان کا مہینہ آ جائے تمہارے اوپر روزے فرض ہے، کتب علیکم الصیام۔ اب بہانہ نہیں چلے گا، ڈاکٹر صاحب میری طبیعت نہیں صحیح رہتی، اور بدقسمتی سے ڈاکٹر کے منہ سے نکل گیا تم روزہ نہ رکھ لو، جی مجھے تو ڈاکٹر نے منع کر دیا، یہ ایک صنعت بن جائے گی۔ کسی ڈاکٹر کو نہیں روکنا چاہیے روزے سے، روزے رکھیں، اللہ کا حکم ہے۔ ہاں روزہ رکھ کر جان پر اگر بن آتی تو روزہ کھول دے، جان بچانا فرض ہے، اسلام نے رخصت دی، اور اگر اللہ کی توفیق سے پورا ہو گیا تو چلتے جائے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جس کو روزے میں اس مہینے میں جس کی زندگی ہو وہ روزے رکھے، ومن کان مریضا او علی سفر، جو مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں رکھ لے، تعداد پوری کرنی ہے، یہ نہیں کہ چھوٹ گئے، تعداد پوری کرنی ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، بیمار کو رخصت دے دی، مسافر کو رخصت دے دی۔ اب کیا بہانہ چلے گا؟ جب بیمار کو رخصت دے دی، مسافر کو رخصت دے دی، بالغ ہونے سے پہلے معاف کر دیا، تو اب کون سا بہانہ چلے گا قیامت کے دن؟ ارے یہ تو موقع ہے، اپنی بکنگ کروا دو باب الریان کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام باب الریان، اس میں سے صرف روزے دار گزریں گے۔ باب الریان میں سے صرف روزے دار گزریں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب روزے دار گزر جائیں گے تو اس کو بند کر دیا جائے گا اور کوئی نہیں گزرے گا۔ تو اس دروازے پر آج نام لکھے جا رہے ہیں، اس مہینے میں نام لکھے جا رہے ہیں، کس کس نے اس دروازے میں سے گزرنا ہے، اپنا نام لکھواؤ۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز، روزانہ 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز گناہ معاف کرواتی ہے۔ فجر کے بعد ابھی ہم زور کی پڑھیں گے، جمعے کی نماز پڑھیں گے تو فجر سے لے کر جمعے تک گناہ معاف، عصر کی پڑھیں گے زور سے جمعے عصر تک معاف، مغرب پڑھیں گے عصر سے مغرب والے معاف، عشاء پڑھیں گے مغرب سے عشاء والے معاف، فجر پڑھیں گے تو عشاء سے فجر والے معاف۔ تو فرمایا 5 نمازیں نماز سے نماز روزانہ گناہ معاف کرواتی ہیں، اسی طرح جمعے سے جمعہ۔ اب یہ نہ کہنا کہ جو گھر بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھتے ان کے بھی معاف ہوتے رہتے، کیونکہ نماز تو 5 وقت آتی ہے نا۔ تو 5 نمازیں کن کے گناہ معاف کرواتی ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے۔ اسی طرح جو جمعہ ادا کرتے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، پچھلا جمعہ ہم نے ادا کیا، اس دوران جو ہم سے غلطیاں بتائی ہیں، یہ جمعہ قائم کرنے سے انشاءاللہ وہ ہمارے معاف ہو جائیں گے، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح ایک رمضان سے دوسرا رمضان، جس نے پچھلے سال کے رمضان کے روزے رکھے ایک سال رکھ رہا ہے، بیچ میں جو کوتاہیاں آئی ہیں یہ رمضان کے صدقے اللہ وہ معاف کر دے گا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے پیکج ہے، سارے جتنی عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے اللہ کی طرف سے پیکج ہے، بخشش کے پیکج ہے۔ اب یہ میری اور آپ کی مرضی ہے کہ ہم ان پیکج سے، ہمیں فون کے موبائل فون کے پیکج تو بڑے یاد ہوتے ہیں، کال پیکج یہ ہے، میسج SMS پیکج یہ ہے، نیٹ پیکج یہ ہے۔ اللہ کے پیکج جو ہے ان سے بھی آگاہی حاصل کرے اور ان سے بھی فائدہ اٹھائے۔ یہ ایک بار زندگی سے گزر گئے تو پتہ نہیں پھر موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ چاہتا ہے تمہیں آسان نہیں عطا فرمائے، ولا یرید بکم العسر، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی کرے۔ حدیث میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت، قیامت کے دن رمضان اور قرآن
اب دونوں چیزیں، رمضان بھی چل رہا ہے اور یہ قرآن بھی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن دونوں سفارش کریں گے، رمضان بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، رمضان کس کی سفارش کرے گا؟ جو روزے نہیں رکھ رہے ان کی سفارش کرے گا، بھی جو روزے رکھ رہے ان کو نبھا رہے ان کی سفارش کرے گا، اور قرآن ان کی سفارش کرے گا جو اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تعمیل کرتے، اطاعت کرتے ہیں۔ اور قیامت کے دن رمضان اور قرآن اللہ کے دربار میں جس کے سفارشی اور وکیل بن کر کھڑے ہو گئے، پھر کون سی مشکل ہوگی اس کے لیے؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے روزے میں کھانا پینا جمع جو تینوں حلال چیزیں تھی وہ منع کر دی، اس سے 10 12 15 16 گھنٹے کے لیے روک دیا۔ لیکن اگر بندہ حلال چیزوں سے رک کر بھی حرام کا ارتکاب کرتا رہے تو پھر اس نے روزے کے پلے کیا چھوڑا؟ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ دوسروں کا مذاق اڑانا تو ہمارا مشغلہ ہے، پسندیدہ مشغلہ ہے، ہابی ہے۔ تضحیک کرنا، مذاق اڑانا۔ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تمہیں کیا پتا جس کا مذاق اڑا رہے ہو تم سے افضل ہو۔ ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر مذاق اڑانے والیوں سے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو، اپنوں کو ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، عیب جوئی کرنا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل بربادی، لفظی معنی بربادی، ویسے اس کا حدیث میں معنی آتا ہے جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ تو فرمایا ویل کس کے لیے ہے؟ ویل لکل، ویل بربادی اور جہنم کی وادی ہر اس شخص کے لیے ہے، ہمزۃ لمزہ، جو منہ پر تانا مارتا ہے یا بندے کے پیچھے عیب جوئی کرتا ہے۔ ہمزہ اور لمزہ دونوں ایک کا معنی ہے سامنے سامنے بیٹھے پر تانا مارنا، اس کا عیب تیرے میں یہ خامی ہے، اس کو تان زدی کرنا، اور جب بندہ اٹھ جائے تو اس کے پیچھے اس کا عیب بیان کرنا، یہ غیب میں یہ دوسرا لمزہ۔ تو فرمایا جو دوسروں کے عیب چاہے منہ پر نکالتا ہے چاہے بعد میں عیب بیان کرتا ہے، ویل لکل ہمزہ، ہمزہ لمزہ کرنے والے ہر شخص کے لیے ویل ہے۔ یہ وہی انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ملاوٹ کرنے والوں کے لیے، ناپ توڑ میں کمی کرنے والوں کے لیے بنوایا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے ڈنڈی مارنوں کے لیے، جو لیتے تو پورا ہے، دیتے ہوئے گھٹ دیتے ہیں، ان کو گھٹا کر دیتے ہیں۔ اللہ بربادی کہہ رہا ہے، اور فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، تنقید نہ کرو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے نام نہ رکھو ایک دوسرے کے، جس کا جو نام ہے اس کو اچھے انداز سے عزت سے نام سے پکارو۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن تمہیں تمہارے باپ، آبا و اجداد، باپوں کے نام سے بلایا جائے گا، باپوں کے نام سے اٹھایا جائے گا، لہذا اچھے نام رکھا کرو تاکہ تمہارا اچھا نام پکارا جائے۔ اور سورہ حجرات کی اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں کرنے سے بچا کرو، زیادہ بدگمانیاں نہیں۔ ان بعض الظن اسم، بے شک بعض بدگمانیاں تو گناہ تک بندے کو لے جاتی ہیں۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہا کرو۔ ایک بندے کے پاس کوئی میسج آتا ہے نا، وہ پڑھنے لگتا ہے تو دوسرا ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا آیا اس کو، یار کیا ہو گیا ہے، اخلاقیات ہماری کہاں چلی گئی، جنازہ نکل گیا، ایسے دیکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی
کسی کو کال آ گئی نا، کوئی فون پہ بات کر رہا ہے تو ہماری یہ عادت ہے، ہم دیکھ منہ ادھر کر لیتے، دیکھ ادھر لیتے، کان ہمارے دونوں ادھر ہی ہوتے کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا سن رہا ہے۔ ولا تجسسوا، کسی کی پرائیویٹ پرسنل لائف کا اللہ کتنا خیال کرتا، ختم، خبردار جاسوسی نہ کرو ایک دوسرے کی۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تمہیں پسند ہے کہ تم اپنے بھائی کے مردہ گوشت کو کاٹ کر کھاؤ؟ فکرہتموہ، یہ تو تمہیں پسند نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر تم سے ہو چکا ہے تو توبہ کرو، اللہ کو رحیم پاؤ گے۔ تو یہ مہینہ توبہ کے لیے ہے میرے بھائیوں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آپ کے سامنے ایک حدیث رکھ کر آج کی بات کو آج مکمل کرتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، راوی جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم ضال، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم سارے گمراہ ہو، الا من ہدیتہ، سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، فاستہدونی، مجھ سے ہدایت مانگتے رہا کرو، کیونکہ ہدایت اللہ کی طرف سے ملے گی۔ فرمایا تم اپنے بل پر ہدایت نہیں پا سکتے، ہدایت وہی حاصل کرے گا جس کو میں ہدایت دوں گا، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگتے رہا کرو۔ اور اگلی حصے میں فرمایا یا عباد کلکم جائعون، اے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، سوائے اس کے جس کو میں کھلا دوں، فاستطعمونی، مجھ سے کھانا رزق مانگتے رہا کرو، اطعمکم، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اور اگلی فرمایا یا عبادی کلکم عارن، اے میرے بندو تم سارے کے سارے ننگے ہو، الا من کسوتہ، سوائے اس کے جس کو میں لباس میں تو ہوتے ہیں لیکن ننگے ہوتے ہیں، کردار ننگے ہیں، اخلاق ننگے ہیں۔ وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مردہ اور زندہ میں فرق یہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں وہ زندہ ہے، دوسرے اگرچہ چل پھر رہے ہیں مردوں کے حساب میں۔ تو فرمایا تم سارے ننگے ہو، جس کو میں، پردہ تو اللہ رکھنے والا ہے، ستر تو اللہ رکھنے والا ہے، سوائے تم سارے ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہنا دوں، مجھ سے ستر مانگتے رہا کرو، میں تمہارے پردے رکھوں گا۔ اور فرمایا یا عبادی انکم تخطئون، آج کی آخری بات، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے بندو تم دن رات اندھیر مچا رکھا ہے، تم گناہوں کرنے میں تم نے اندھیر مچا رکھا ہے۔ وانا اغفر الذنوب جميعا، میں سارے کے سارے ساتھ ساتھ بخشتا جا رہا ہوں، فاستغفرونی، مجھ سے بخشش مانگتے رہا کرو، اغفر لکم، میں بخش دیا کروں گا۔ اچھا یہ بڑی بات نہیں ہے، یہ بات نہیں آئی ہے کہ گناہ کرو نہ، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر تم، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں مار دے، لے جائے تمہاری جگہ اس قوم کو لے آئے جو گناہ کریں گے پھر معافیاں مانگا کریں گے۔ فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، میں سارے کے سارے گناہ بخش دیتا ہوں، فاستغفرونی، مجھ سے بخشش مانگتے رہا کرو، اغفر لکم، میں تمہیں بخش دیا کروں گا۔ اور فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں توبہ کا موقع ہے، رمضان میں روزے کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کو جتنا پڑھیں سمجھ کر پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں، اور اس پر عمل کرنے کی اللہ سے توفیق طلب کریں کہ یا اللہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ مجھے سمجھا بھی دے، اور اے اللہ اس پر مجھے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔